وہاں جائیں تو کچھ نہ کچھ ہمارے لیے ہو. بالکل اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں بھی ہم نے کچھ نہ کچھ بنانا ہے، کیونکہ یہ تو سب کہتے ہیں کہ آخرت میں جانا ہے، ہم نے اس دنیا سے ہم نے موو کرنا ہے، اس دنیا سے ہم نے منتقل ہونا ہے، اس دنیا کو ہم نے ایک دن چھوڑنا ہے، اور ایک اور دنیا ہے ہم نے اس میں جانا ہے. 1000 سال اگر زندہ رہ لیں پھر بھی ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہاں رہے گا، سب نے جانا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی جن کی عمر مبارک 2500 سال تھی، 2500 years. آج تو 100 سال ایک بندی کی عمر ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کمال، بڑی عمر ہے. 2500 سال، 2500 سال عمر. اور جب فرشتہ آیا کہ اے نوح آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو حضرت نوح جو ہے وہ ظاہر ہے جانے کا دل کسی کا دل نہیں چاہتا. تو فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ 2500 سال زندہ رہے، اس دنیا کو آپ نے کیسا پایا؟ تو ایک جواب دیا تھا، کہا کہ کدارن لہو بابان، ایک ایسے گھر کی مانند میں نے اس دنیا کو پایا کہ جس کے 2 دروازے ہیں، میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے آج نکل رہا. تو یوں زندگی ہے، آپ ہزاروں سال زندہ رہ لیں، انجام پھر بھی موت ہے، پھر بھی مرنا ہے. اور آپ لاکھوں سال زندہ رہ لیں، حضرت آدم آج کہاں ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم آج کہاں ہیں؟ اس زمانے کے لوگ، دنیا میں کوئی نہیں رہا، ہم بھی نہیں رہیں گے، ہمارے بعد آنے والے وہ بھی نہیں رہیں گے. لیکن ایک بات اٹل ہے، اور ایک بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے، کہ جہاں ہم نے جانا ہے وہاں کچھ نہ کچھ ہم نے اپنے لیے کرنا ہے، کچھ نہ کچھ ہمارے لیے وہاں پر ہونا چاہیے، تاکہ آپ جب اور ہم جب اس دنیا میں جائیں تو وہاں پر ہمارا کوئی جاننے والا ہو، وہاں پر ہمارے لیے کوئی گھر ہو، وہاں پہ ہمارے لیے رہنے کے لیے کوئی انتظام ہو، وہاں پر ہمارے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو. وہ انتظام ہم نے خود کرنا ہے، کوئی ہمارے لیے نہیں کرے گا. جیسے کہ آپ یہاں رہ کر خود بیک ہوم گھر بناتے ہیں، بزنس بناتے ہیں تاکہ جب ہم جائیں گے تو وہاں رہیں گے، بالکل اسی طرح یہاں رہ کر ہم نے اپنا ایک گھر آخرت میں بنانا ہے، اگر ہمیں وہاں پر گھر چاہیے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہوم لیس کی طرح رہنا ہے تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں گھر چاہیے، ہم نے رہنا ہے اور اچھی زندگی وہاں پر ہم نے گزارنی ہے، تو کرنا ہے. کرنا کہاں پر ہے؟ کرنا آج ہے. اسی لیے فرماتے ہیں الیوم عمل ولا حساب، آج کا دن عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہوگا آپ سے. آج کا دن آپ سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، آج کا دن آپ کا آڈٹ نہیں ہوگا، آج کے دن آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. الیوم عمل لا حساب، آج کا دن عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں. آج کام کرنا ہے. اور پھر فرماتے ہیں وغدن حساب ولا عملا، کل جو آپ نے آج کیا ہوگا اس کا حساب ہوگا، اور آپ کو کوئی کام کرنے کی پھر اجازت نہیں ہوگی. آج کرنا ہے، جو کچھ آج کرنا ہے وہی کل دیکھیں گے ہم. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی میں سورہ زلزال جو نماز میں پڑھتا ہوں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، خدا یہ ارشاد فرماتا ہے جو ذرہ برابر کرے گا وہ اس ذرے کو آخرت میں دیکھے گا. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس نیکی کو دیکھے گا، گویا وہ نیکی مجسم ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی. قبر میں دیکھے گا، برزخ میں دیکھے گا، آخرت میں دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر گناہ کرے گا، برا کام کرے گا، ذرہ برابر برائی کرے گا، اس برائی کو بھی دیکھے گا. تو فرمایا الیوم عمل، آج کا دن، آج کا زمانہ، آج کا یہ ہمارا وقت کہ جس وقت میں ہم رہتے ہیں، عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے. آج کوئی کچھ کسی سے پوچھنے والا نہیں ہے، ہر آدمی آزاد ہے، خود مختار ہے، چاہے تو خدا کی اطاعت میں زندگی گزارے، چاہے تو شیطان کی اطاعت میں زندگی. آج پوچھا نہیں جائے گا، لیکن کل حساب ہوگا، کل پوچھا جائے گا. اور جب پوچھا جائے گا تو اس وقت وہ بندہ کہے گا کہ خدایا ابھی کر لیتا ہوں. جیسے آپ نے یہ دیکھا ہوگا جب کوئی اسٹوڈنٹ پرچہ حل کر رہا ہوتا ہے تو 3 گھنٹے اگر دیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ پورا پیپر، جو آپ کا ٹیسٹ 3 گھنٹے کا ہے، اور 3 گھنٹے کے بعد آپ سے وہ پیپر لے لیے جائیں گے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ بالکل آخری جب 1-2 منٹ رہتے ہیں تو وہ ایگزامینر آتا ہے کہ گیو می یور شیٹس، اپنے پیپر مجھے دے دو. اس وقت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہمیں لکھنے دو، ہمیں کچھ یاد آ رہا ہے، ہم ابھی کچھ لکھنا چاہتے ہیں. تو ایگزامینر کیا کہتا ہے کہ ٹائم از اوور، ابھی کچھ لکھنے کا وقت نہیں ہے. 3 گھنٹے آپ کو دیے تھے، آپ نے اگر ان 3 گھنٹوں میں کچھ نہیں کیا تو اب آپ کیا کریں گے؟ لہٰذا انسان جب اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے
تو جب اس کے سامنے ایک ایک چیز مجسم ہو کے آتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے نمازیں پڑھی ہوتی، کاش میں نے روزے رکھے ہوتے، کاش میں نے غریبوں مسکینوں کی مدد کی ہوتی، کاش مجھے اللہ نے دیا تھا میں نے حج کی ہوتی، کاش میں مسجد میں گیا ہوتا، کاش میں نے اپنے لیے اور اپنی مخلوق اور بہنوں بھائیوں رشتہ داروں کے لیے اور مخلوق، کاش میں نے کچھ کیا ہوتا. لیکن وہاں پر انسان یہ کاش کہہ سکتا ہے لیکن کر نہیں سکتا. اب گنجائش نہیں ہے. کرنا کب ہے؟ کرنا آج ہے. کرنا آج ہے. یہ اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ وہاں سے پھر واپسی ممکن نہیں ہے. اور جب بندہ اس کو مانتا بھی ہے کہ وہاں پر پوچھا جانا ہے، وہاں پر حساب ہونا ہے، اور حساب ایک ذرے کا حساب ہونا ہے. کوئی یہ نہ سوچے اور یہ نہ سمجھے کہ وہاں تو بڑی بڑی چیزوں کا پوچھا جائے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو وہ تو کہاں فرشتوں کو یاد ہوں گی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایوری تھنگ از بینگ ڈاکومنٹڈ. ہر ایک چیز لکھی جا رہی ہے. آپ کسی کو مسکرا کے ملتے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے. آپ کسی کے بارے میں دل میں بغض رکھتے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے. آپ چھپا کر صدقہ دیتے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے. آپ ظاہر کر کے دیتے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے. آپ تنہائی میں خدا کے خوف سے گریا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، وہ بھی لکھا جا رہا ہے. آپ پبلک میں ایوری تھنگ، ہر ایک چیز لکھی جا رہی ہے. لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرشتوں کو کیا پتا کہ ہم کیا کرتے رہے. سب کچھ ہمارے سامنے آ جائے گا اور تب ہم کہیں گے کہ وہ 60-70 سال اگر خدا کی مان کر گزارے ہوتے، خدا کی کتاب کی اطاعت کی ہوتی، آج یہاں پر تو یہ مشکل نہ ہوتی. اور یہ تو زندگی جیسے تیسے ختم ہونی ہے، اس نے ختم نہیں ہونا. وہ تو ان لمیٹڈ زندگی ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. انسان کہے گا کہ میں نے کتنا جو ہے وہ احمقانہ میں نے فیصلہ کیا تھا. میں اس 60-70 سال کی زندگی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ دی میں نے. اگر وہ 60-70 سال میں تھوڑا سا خوف خدا رکھ لیتا، میں تھوڑا سا ڈر جاتا اور میں تھوڑی سی خدا کی اور اہل بیت کی مان لیتا تو آج میری یہ زندگی آسان ہو جاتی. لیکن جب اس زندگی کو انسان مشکل میں دیکھتا ہے پھر کچھ ہو نہیں سکتا. آج ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں وہ سب کہاں ہیں؟ عالم ارواح میں. حضرت آدم اور حضرت آدم کے زمانے کی جو لوگ مرے ہیں آج کہاں ہیں؟ سب عالم ارواح میں. حضرت نوح، حضرت شیس، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت سب اس زمانے کے لوگ حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے مر چکے ہیں کہاں ہیں؟ ایک دنیا میں ہے جس دنیا کو کہتے ہیں عالم ارواح یا برزخ جسے کہا جاتا ہے. سب وہاں ہیں. اب وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. انہیں وہاں پر بہت سی چیزیں چاہیے. خدا جانتا ہے وہ کس حال میں ہے، خدا جانتا ہے وہ کسی مشکل میں ہے یا اچھی حالت میں ہے، لیکن وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ہاں 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کو ثواب ملتا رہتا ہے. ایک آپ کا ایسا اکاؤنٹ ہے جسے آپ سیونگ اکاؤنٹ کہہ لیں. انسان ادھر مر گیا، ادھر اس کا نام اعمال ختم ہو گیا. اب وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتا. جو اس نے کرنا تھا آخری ہچکی آنے سے پہلے کرنا تھا، ادھر آخری ہچکی آ گئی. اب وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ہاں اس کی اولاد، اس کی چاہنے والے اگر کوئی اس کے اصالے ثواب کے لیے کرے تو اس کو کریڈٹ اور بینیفٹ ثواب ملتا ہے. خود وہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ایک روایت ایسی ہے کہ جس میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ان کے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے. گویا ایک پینشن ان کی لگ جاتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، گویا مرنے کے بعد بھی ان کو کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے. وہ کون ہے؟ فرمایا ایک تو وہ جس نے صدقہ جاریہ کیا. اللہ، صدقہ جاریہ کون سا صدقہ؟ جو جاری ہے، آن گوئنگ صدقہ. ایک صدقہ ہے فار دا ٹائم بینگ، آپ نے کسی غریب کی مدد کر دی، وہ ابھی آپ نے کیا، اس کا آپ کچھ صدقات ہیں آن گوئنگ ہے. مثلا آپ نے کوئی کتاب چھپوا دی، اب وہ جب تک کتاب لوگوں کے گھروں میں رہے گی، جب تک وہ لوگ کتاب پڑھتے رہیں گے. آپ نے مثلا قرآن چھپوا دی، جب تک وہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا، چاہے چھپوانے والا اس دنیا میں ہے یا نہیں، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے. آپ نے مسجد بنا دی، آپ نے امام بارگاہ بنا دیا، آپ نے ہاسپٹل بنوا دیا، آپ نے اسکول بنوا دیا، آپ نے لائبریری بنوا دی، آپ نے ہیومن رائٹس کے لیے کوئی کام کر دیا، آپ نے انسانیت کے لیے کوئی گلی بنوا دی، کوئی کسی گلی میں لائٹ لگوا دی. کوئی بھی ایسا کام جس سے انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ وہ عمل کر کے دنیا سے چلے گئے. لیکن جب تک وہ بلڈنگ رہے گی، جب تک وہ کتاب رہے گی، جب تک وہ لائٹس رہیں گی، جب تک وہ مدرسہ رہے گا، جب تک وہ سکول رہے گا، اس کا ثواب آپ کو تا قیام قیامت ملتا رہے. کتنی بڑی بات ہے. آپ نے اس کے بعد کہتے ہیں کہ عالم، ایک عالم دنیا سے چلا گیا،
لیکن کتابیں لکھ گیا، تقریریں کر گیا، لوگوں کو دیندار بنا گیا، لوگوں کو دین سکھا گیا، وہ خود دنیا سے چلا گیا، لیکن اگر اس کی باتیں لوگوں کے ذہن میں ہیں، اگر اس نے کسی کو نمازی بنا دیا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا نمازی بنانے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے. اگر کسی نے اچھا ورد میں نے آپ کو بتا دیا، اچھی دعا بتا دی، اچھا ذکر کسی عالم نے بتا دیا، جب تک وہ ذکر ہوتا رہے گا. اگر کسی عالم نے کہہ دیا جھوٹ نہ بولا کرو، اور ایک بندے نے بھی اگر کسی عالم کی بات پر آ کر جھوٹ چھوڑ دیا، جب تک وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جب تک وہ جھوٹ سے دور رہے گا، بولنے والے کو بھی ثواب اور جس نے جھوٹ چھڑوایا تھا اس کو بھی ثواب، دونوں کو ملتا رہے گا. تو کچھ صدقات جاریہ ایسے ہیں کہ جو آن گوئنگ ہے. علم کا صدقہ ہے، آپ نے کوئی نیک کام کر دیا ہے، آپ نے کوئی دین کی خدمت کر دی ہے، تو یہ وہ صدقات ہیں، یہ وہ نیک اعمال ہیں کہ جن کا ثواب آخرت میں ملنا ہے. اب چونکہ ماہ رمضان کے بالکل آخری ایام ہے، ہم نے آج مثلا دیکھیے آپ کے 28واں روزہ ہے، اور ایک آدھ روزہ شاید اور بنے گا، اور تھرسڈے کو چانسز یہ ہیں کہ عید بن جائے گی، لیکن اس کا بعد میں آفیشیل اناؤنسمنٹ بعد میں کریں گے. ہم نے دیکھنا ہے، اب تک جو ہے وہ ہم بات کرتے رہے یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ اب تک ہم جو ہے آج 28ویں روزے تک ہم باتیں کرتے، یہ کریں گے تو یہ اجر ملے گا، یہ گناہ کریں گے تو یہ عذاب ہوگا. اب ایک روڈ میپ ہونا چاہیے، ایک گیم پلان ہونا چاہیے، ایک ایکشن پلان ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے، کیا یہ باتیں فقط باتوں کی حد تک تھیں؟ کیا فقط یہ میری آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کی گفتگو فقط باتیں تھیں، یا کوئی ایکشن پلان بھی ہونا چاہیے؟ کیا اس کو ہم نے کوئی عملی جامہ بھی پہنانا ہے؟ اگر تو یہ باتیں تھیں، میں نے سنی مجھے ثواب مل گیا، میں نے کی مجھے ثواب مل گیا، آپ نے سنی آپ کو ثواب مل گیا، لیکن نہ میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، نہ آپ ان سے کوئی اثر لینا چاہتے ہیں، تو ثواب تو ملے گا، تبدیلی نہیں آئے گی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ زندگیاں تبدیل ہوں. انسان کہ جو اس ماہ رمضان کی یکم کو یا اس سے پہلے جیسا تھا آج ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماہ رمضان کے 28 سے 29 روزے رکھنے کے بعد تو بندہ فرشتہ صفت ہونا چاہیے، بلکہ فرشتوں سے بہتر انسان ہے ہی، فرشتوں سے بہتر، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. فرشتے سے بہتر ہے انسان اگر بن چکے، انسان اشرف المخلوقات ہے، فرشتے اشرف المخلوقات نہیں ہیں. لہٰذا آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب کرنا کیا ہے. ماہ رمضان تو ختم ہو رہا ہے، عید جو ہم نے منانی ہے، اب انشاءاللہ عید کے دن بھی اس پر تھوڑی بات کروں گا. عید جو منانی ہے تو کس چیز کی خوشی کرنی ہے؟ روزے ختم ہونے کی خوشی کرنی ہے کہ روزے ختم ہو گئے تو خوش ہو رہا ہوں، یا اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ میں اچھا انسان بن گیا ہوں؟ یہ عید کی خوشی کیسی خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے روزوں کو ختم کیا، جلدی سے یہ مہینہ ختم ہو گیا، اب انجوائے کر رہے ہیں، اب مرضی ہے کھائیں پیئیں کہ اب جھوٹ بولنا بھی اجازت ہو گئی ہے، اب غیبت کی بھی اجازت ہو گئی ہے، اب برائی کی بھی اجازت ہوگی، جو کہ روزے ختم ہو گئے. ماہ رمضان میں تو ڈر رہے تھے، نہیں کر رہے تھے. لہذا کس چیز کی خوشی؟ سوال تو بنتا ہے نا کہ یہ عید جو ہے، خوشی کا جو دن ہے، شاور لیں گے، غسل کریں گے، نیا لباس پہنیں گے، اچھے کس خوشی میں کر رہے ہیں؟ یہ سوال تو بنتا ہے. ذرا اپنے آپ سے آپ پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ عید کے دن کی ہماری خوشی کیسی خوشی ہوگی، کیا کریں گے؟ اگر تو جواب یہ ہے کہ روزے ختم ہونے کی خوشی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ماہ رمضان سے کچھ نہیں سیکھا، ہم نے اللہ کے دسترخوان پر جو وقت گزارا ہے، ہم اللہ کے مہمان رہے، ہم نے کچھ نہیں سیکھا. اور اگر ہم یہ خوشی منائیں عید کے دن کہ الحمدللہ 30 دن کا ایک ٹریننگ کورس تھا، 30 دن کا ایک شارٹ کورس تھا، 30 دن کا ایک ریفریشر کورس تھا، اور آج میری گریجویشن ہو رہی ہے، 30 دن کے ایک ریفریشر کورس کے بعد میں گریجویٹ ہو گیا ہوں، ساری برائیاں میں نے چھوڑ دی ہیں، سارے گناہ میں نے چھوڑ دیے ہیں، اپنا پورے سسٹم میں نے اس کو ری انسٹال کیا ہے، اپنی ساری برائیوں کا میں نے خاتمہ کر دیا ہے. لہٰذا اب میں خوشی منا رہا ہوں کہ جیسے میرا اللہ چاہتا تھا میں ایسے بنوں، ایسا میں بن چکا ہوں. یہ خوشی ہے عید کی. اور اگر یہ سب نہیں ہے، جیسے میں تھا ویسے ہی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھوک پیاس برداشت کرتا رہوں. روزہ کہاں رکھا ہے میں نے؟ ایک حاجی جب حج کر کے آئے تو امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام امام کے پاس آئے، مولا میں نے حج کیا ہے. وہ طویل روایت ہے. امام نے کہا اچھا غسل کیا تھا؟ کہا مولا کیا تھا. کیا غسل کرتے ہوئے یہ نیت کی تھی کہ اپنے گناہوں کا بوجھ دھو رہا ہوں، اتار رہا ہوں؟ کہا مولا میں نے یہ نیت تو نہیں کی تھی. کہا پھر کیسا حج کیا ہے تم؟ کہا مولا میں نے احرام باندھا تھا، اپنا لباس اتار کر احرام باندھا، احرام کے 2 پارچے اور 2 کپڑے احرام کے میں نے باندھے. کہا کہ اپنا لباس اتارتے ہوئے کیا یہ سوچا تھا کہ گناہوں کا لباس اتار رہا ہوں اور لباس تقوی پہن رہا ہوں؟
کہا مولا میں نے یہ تو نہیں کیا تھا. پھر مولا پوچھتے ہیں صفا مروہ میں دوڑے تھے تو کیا یہ سوچا تھا؟ طواف کر رہے تو کیا یہ سوچا تھا؟ حجر اسود کو چوم رہے تھے تو کیا یہ سوچا تھا؟ کہا مولا یہ تو میں نے سب نہیں کیا. کہا پھر تم نے وہ ریچولز ہے، ایک رسم ہے جو تم نے پوری کی ہے، تم گئے ہو، تم دریا میں چلے ہو، چکر کاٹے، پھر حج تم نے کہاں کیا؟ پھر مولا نے ایک ایک چیز کو، تو ہر چیز کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، مقصد ہے. یہ ریچولز جو ہیں اچھی بات ہے، یہ کرنی چاہیے، لیکن ان کے پیچھے ایک ہدف ہے، ان کے پیچھے ایک مقصد ہے. یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے. اس کو ذرا غور سے سنیے گا. روزہ رکھنا مقصد نہیں ہے کہ بس روزہ رکھ لیا تو بس مقصد تک پہنچ گئے، نماز پڑھ لی ڈیسٹینیشن تک پہنچ گئے. نہیں، نماز ہو، روزہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ہدف نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے. تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پھر مقصد کیا ہے، پھر ہدف کیا ہے؟ ہدف اور مقصد ہے رضا خدا. مقصد اور ہدف ہے قربتاً اللہ، اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے. اب وہ صدقہ دے کر خوشنودی حاصل ہو تو وہ دینا چاہیے، نماز پڑھ کر حاصل ہو تو وہ پڑھنی چاہیے، روزہ رکھ کر حاصل ہو تو روزہ رکھنا چاہیے. یہ سب اللہ کی خوشنودی کے لیے ذرائع ہیں، وسیلے ہیں، ہدف نہیں ہے. لہذا اگر میری نماز مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں مدد نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ کہ میں کچھ اور کر رہا ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا. اگر روزہ رکھنے کے بعد میں اللہ کے قریب نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ کہ میں نے بھوک پیاس برداشت کی، روزہ نہیں رکھا ہے. تو خود ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے، ہر بندہ خود اپنا محتسب ہے، ہر بندہ اپنا خود جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے. سوچے کہ ماہ رمضان سے میں نے کیا حاصل کیا ہے. یہ آخری 1-2 دن ہے، ابھی بھی اللہ کی رحمت جوش میں ہے، خدا کی مغفرت جوش میں ہے، رحمت خدا پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہے کوئی کہ جو سوال کر لے. اور سوال یہ ہے کہ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. امیر المومنین کے یہ جملے ہیں، اور وہ جملے یہ ہیں کہ کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا. اللہ مولا علی یہ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے کتنے عزت کی بات ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. یہ میری عزت ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا. مولا علی کہتے ہیں اے اللہ میرے لیے کتنی عزت کی بات ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. اے اللہ میرے لیے کتنے فخر کی بات ہے کہ تو میرا رب ہے. میرے لیے عزت اس لیے ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. میری بڑی عزت کی بات ہے، میں کسی عام کا بندہ نہیں ہوں، میں کسی اور کا بندہ نہیں ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. تو مالک الملک ہے، تو خالق ہے، علی کل شیء قدیر ہے. اللہ میرے لیے کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے لیے کتنے بڑے فخر کی بات ہے کہ تو میرا رب ہے. اب اگلا جملہ جو مولا نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں اے اللہ مجھے ایسے بنا جیسے تو چاہتا ہے کہ میں ایسے بنوں. اللہ انتا کما احبو، جیسا مجھے اللہ چاہیے تھا اے اللہ تو ایسا ہے. جیسا میں چاہتا تھا میرا اللہ ایسے ہو، اے اللہ تو ایسا ہے. تو علی کل شیء قدیر ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تو وزیر نہیں رکھتا، تو کوئی مشیر نہیں رکھتا. اے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے. اے خدا تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے. اے خدا تو بے نیاز ہے. جیسا اللہ مجھے چاہیے تھا تو ایسا ہے. اے اللہ تجھ میں وہ تمام خصوصیات ایسی ہیں جیسے علی کے خطبو، اب مجھے بھی ایسا بنا دے جیسا تو بندہ چاہتا ہے. میرا اللہ تو ایسے ہے تو کہ جیسے میں چاہتا تھا، اب تو مجھے ایسا بندہ بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے. اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کر لیں کہ ہم ایسے بندے بنیں جیسے اللہ چاہتا ہے، ہم ایسا نہ بنے کہ جیسے ہم خود چاہتے ہیں کہ میں ایسا بنوں، یا ہمارے گھر والے چاہتے ہیں کہ یہ ایسا بنے، یا ہماری کمیونٹی والے چاہتے ہیں کہ ایسا بنے. نہیں، ہم ایسا بندہ بنے جیسا خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایسا ہو. اور بندہ وہ ہوتا ہے جو 100% سبمیشن میں ہو، جو مکمل اپنے اختیار میں نہ ہو بلکہ وہ اللہ کے اختیار میں، اس کا ریموٹ اللہ کے پاس ہو. اللہ اس بندے کو چلائے جیسے خدا حکم کرتا جائے، وہ بندہ ایسے چلتا جائے. ایسا بندہ اللہ کو پسند ہے. جو بندہ اپنی ذات کے تابع ہے، اپنی مرضیوں کے تابع ہے، جو اپنی خواہشات کے تابع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے.
اللہ کا بندہ تو وہ ہوتا جو اللہ کی سنتا، اللہ کا بندہ تو وہ ہوتا جو اللہ کی مانتا۔ جو اپنی خواہشات کو مان رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ خواہشات کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ لہذا ماہ رمضان بالکل چونکہ ختم ہونے کو ہے، اور میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اب یہ ہے ایکشن پلان۔ اب ایکشن کا ٹائم آ گیا ہے کہ یہ جو ہم نے 28 دن یا 29 دن سیکھا، یہ 30 دن ماہ رمضان کے جو ہم سیکھیں گے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد کے 11 مہینوں کو کیسے گزارنا ہے، یہ مین ماہ رمضان کا میسج ہے، یہ ماہ رمضان کا پیغام ہے کہ اگلے 11 مہینے کیسے گزارنے ہیں۔ آپ سکیجول کرتے ہیں، آپ پلاننگ کرتے ہیں، تو ماہ رمضان بھی اس ہی پلاننگ کا ایک حصہ ہے کہ یہ 30 دن ٹریننگ جو تم نے کی، قرآن پڑھا، آیات پڑھی، حدیثیں پڑھی، مجلسیں سنی، روزے رکھے، افطاریاں کی، افطاریاں کرائیں، سب کچھ کیا، اب یہ 30 دنوں کے بعد آگے کیا کرنا ہے، یہ سوال ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں چھوڑ رہا ہوں۔ اس کا جواب آپ خود تلاش کیجئے گا، ہر ایک اپنا اپنا جواب تلاش کرے کہ اب ہم نے کرنا کیا، نو واٹ۔ یہ بچے پوچھتے ہیں نا کہ جو اب ہم نے کیا ہے نو واٹ، اب کیا کرنا ہے، تو یہ سوال آپ سب کے لیے ہے کہ نو واٹ۔ ماہ رمضان تو ختم ہو رہا ہے، اب کیا واپس اسی زندگی کی طرف پلٹ جانا ہے جو ماہ رمضان سے پہلے تھی؟ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل تھا، کہاں قرآن پڑھتے تھے باقاعدگی سے، کہاں مسجد آتے تھے باقاعدگی سے، اگر تو ویسے ہی پلٹ جانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 30 دنوں سے میں نے اور آپ نے کچھ نہیں سیکھا۔ اور اگر یہ 30 دن ہمیں تبدیل کر دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، چغل خوری چھوڑ دیں، دل دکھانا چھوڑ دیں، دوسروں کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں، دوسروں کی توہین کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کا مال کھانا چھوڑ دیں، حرام کمانا، حرام کھانا چھوڑ دیں، اور اللہ پہ توکل کریں۔ یہ سب کام کیوں ہے؟ چونکہ توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ جب اللہ پر بھروسہ ہو تو انسان سید الشہداء کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے مدینہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب اللہ پر بھروسہ ہو، توکل بر خدا ہو، اللہ پر توکل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، تو پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ حرام کمانا چھوڑ دوں گا تو بھوکا مر جاؤں گا، بچوں کو کیسے پالوں گا۔ بھائی جو خدا دینے والا تو خدا ہے نا، جو خدا تمہیں دنیا میں بھیج سکتا ہے، کیا وہ تمہارے زندہ رہنے کے لیے تمہیں حلال نہیں دے سکتا؟ اگر تم حرام کما سکتے ہو تو کیا خدا تمہیں حلال نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ بھروسہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے، یقین نہیں ہے، یقین کی کمی ہے۔ بھوکا نہ مر جاؤں، غریب نہ ہو جاؤں، فقیر نہ ہو جاؤں، اس لیے جو جہاں لگا ہے وہ اس کو چھوڑتا نہیں۔ ذرا زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ تو لے کر آئے، اور ایسے افراد ہیں کہ جن کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے، جنہوں نے چھوڑ دیا سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن اس کے بعد زندگی میں خدا نے ایسی تبدیلی ان کی زندگیوں میں آئی ہے کہ خدا نے رزق میں بھی اضافہ کیا ہے، زندگیوں میں بھی برکت آئی ہے، اور خدا نے انہیں دین اور دنیا میں کامیاب بھی کیا ہے۔ 2-3 منٹ ہمارے پاس اور ہیں ابھی، تو اسی بات کو اگر میں آپ کی خدمت میں پہنچا دوں اور یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے اور یہ بات آپ کو یاد رہ جائے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ ماہ رمضان کی محنت جو ہے وہ پوری ہوئی۔ ماہ رمضان میں کچھ آپ کی خدمت کر سکا، اگر یہ بات آپ کی خدمت میں یہ سوال پہنچا دوں کہ اب کیا کرنا ہے، یہ سوال کہ اب ماہ رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے۔ عید جو منانی ہے تو کس چیز کی خوشی منانی ہے؟ روزوں کے ختم ہونے کی یا زندگی کے تبدیل ہونے کی؟ کس خوشی میں؟ ہم نے عید کے دن نیا لباس پہننا ہے، عید کے دن کیا سوچ ہونی چاہیے، کیسے دوسروں کو ملنا ہے، کیسے اپنے خدا کے حضور جانا ہے۔ چونکہ یہ بات آپ یقین کر لیں کہ ماہ رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی آپ کے گناہ ہم سب کے گناہ ختم ہو جائیں۔ یہ تو خدا کا وعدہ ہے، رسول اللہ کا وعدہ ہے، اہل بیت کا وعدہ ہے کہ ماہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ہر وہ کہ جس نے روزے رکھے ہیں، عبادتیں کی ہیں، سیر و افطار کیا ہے، تلاوت قرآن کی ہے، خدا کے حضور رہا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے آج دنیا میں آیا ہے۔ خدا نے تو ہمیں 60 سال، 70 سال، 50 سال پہلے خدا لے گیا ہے۔ خدا نے ایک ایسا یو ٹرن ہمیں مروا دیا کہ ایسے کر دیا کہ جیسے ہم دنیا میں آئے تھے کوئی گناہ نہیں تھا، خدا نے ہمیں پھر ریفریش کر دیا، پورا سسٹم جو ہے وہ اوور ہال ہو گیا، پورا ایک نیا سافٹ ویئر انسٹال ہو چکا ہے، پرانا سب ختم ہو چکا ہے، ایک نیا سافٹ ویئر ہمارے اندر انسٹال کر دیا گیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو پھر انہی وائرسز سے پھر بھرنا ہے، پھر اس کو گندا کرنا ہے، یا اس کو اسی طرح صاف ستھرا رکھنا ہے۔
دو سوچیں ہیں، ایک سوچ یہ ہے کہ اس کو پھر گندا کرنا ہے، اگلے رمضان میں پھر دھوئیں گے، پھر گندا کریں گے 11 مہینے، اس کے اگلے رمضان میں پھر دھوئیں گے۔ ایک سوچ یہ ہے کہ میں نے توبہ کی پھر توبہ کی، میری توبہ پہ توبہ بھی توبہ، توبہ کر اٹھی۔ ایک تو یہ توبہ ہے کہ گناہ کیا توبہ کی، پھر گناہ کیا توبہ کی، پھر ایک توبہ یہ ہے، اور ایک وہ توبہ ہے کہ جو توبۃ النصوحہ ہے کہ اللہ سے وعدہ کیا خدایا آج تک گناہ کرتا رہا، تیری نافرمانی کرتا رہا، ماہ رمضان نے مجھے بدل دیا ہے، اے خدا آئندہ تیرے حضور کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ ماہ رمضان ہمارا پھر قبول ہے۔ اللہ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خدا بحق محمد و اہل بیت محمد نصرت زیدی صاحب کی آج کی افطاری، یہ ذکر اذکار، تلاوت قرآن اور ہماری گفتگو، نماز، سب ثواب جو ہے فاتحہ، سورہ توحید، سورہ اخلاص، درود شریف، بسم اللہ، سارا ثواب ان کے مرحومین کو ایصال فرمائے، ان کے مرحومین کے درجات متعالی فرمائے، خدا اجر جزیل عطا فرمائے، اور آپ سب پر خدا اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔